بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے صرف رمضان کے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض روزے تو رمضان ہی کے ہیں، لیکن شوال کے 6 روزوں کے فضائل سن کر بھی آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ شوال کے 6 روزوں کے فضائل و احکام۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک مکمل ہونے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس کی 1 تاریخ کو ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس عید کے بعد شوال کے بقیہ مہینے میں 6 روزے رکھنے کی فضیلت اور ترغیب صحیح احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم الرقم 2707۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ مسند احمد الرقم۔ ان دونوں احادیث میں غور فرمائیں تو پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں احادیث میں علماء کرام نے اس تطبیق دی ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس قاعدے کے تحت ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ ایک مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 6 روزے 60 روزوں یعنی 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے یعنی 360 روزوں کے اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس تشریح سے مذکور بالا حدیث کا مطلب واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گویا اس طریقے پر عمل کرنے والے شخص نے پورے سال کے روزے رکھے، اور اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ ہر سال رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام کرتا رہے تو یہ ایسے شمار ہوگا جیسے اس نے پوری زندگی روزوں میں ہی گزاری ہو۔ اس توجہ سے حدیث مذکور کا مضمون کہ یہ شخص پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مذکورہ فضیلت کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ان 6 روزوں کی رمضان کی فرض روزوں سے وہی نسبت ہوگی جو سنن و نوافل کی فرض نمازوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سنن و نوافل کے ذریعے فرض نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کر دیتے ہیں، جیسا کہ واضح طور پر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے شوال کے روزوں سے متعلق کچھ متفرق مسائل دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، عید الفطر کے بعد شوال کے یہ 6 روزے فرض یا واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب اور مسنون ہیں۔ اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزے بھی باقی ہوں تو افضل یہ ہے کہ پہلے قضا روزے مکمل کرے پھر شوال کے یہ روزے رکھے، لیکن اگر کوئی رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے ان 6 روزوں کو رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا فوری طور پر واجب نہیں ہے بلکہ ماہ میں رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھتے ہوئے قضا اور ان روزوں کی نیت جمع کرنا بالکل درست نہیں بلکہ جدا جدا ہی رکھنا ضروری ہے۔ ان روزوں کو عید کے فوراً بعد اور مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں، لیکن معتبر بات یہی ہے شوال کے پورے مہینے میں جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ ان 6 روزوں کے بعد عید منانے کا کوئی تصور شریعت میں نہیں۔ ان روزوں کی نیت رات سے کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے بعد اگر کچھ بھی نہ کھایا ہو تو ضحیٰ کبریٰ یعنی زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے لیکن بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان روزوں میں سے کوئی روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو اس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔
اگر کسی شخص نے ان 6 روزوں کو رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے 1 یا 2 روزہ رکھنے کے بعد بقیہ روزے نہیں رکھ سکا، یعنی شوال میں ہی 6 روزے مکمل نہیں رکھ سکا، تو اس پر باقی روزوں کی قضا لازم نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہر سال ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے مگر اس سال نہ رکھ سکا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اگر مناسب سمجھیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔